میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. اڈیالہ کے چانسلر سے متعلق ہیں، اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات کا معاملہ ہے، اڈیالہ کے چانسلر کے طبی معائنے کا معاملہ ہے، ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کا معاملہ ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر حکومت کو اور جیل حکام کو ڈکٹیٹ کرنے کے اوپر آ گئے ہیں. اور اس وقت حکومت اور جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے کسی قسم کی ڈکٹیشن قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس وقت اگر میں بتاؤں تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، ان کا آج طبی معائنہ ہونا ہے اور اس متعلق ان کی جو میڈیکل ٹیم ہے جو 2 ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہے. ایک تو ہیں جی محترم ڈاکٹر ندیم صاحب اور دوسرے ڈاکٹر عارف صاحب. اب ان ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے، ساتھ میڈیکل سٹاف موجود ہے. یہ فالو اپ چیک اپ ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی کا، اور طبی معائنہ ان کا کیا جائے گا. اور پھر جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد کو پیش کی جائے گی. اور یہ بیسکلی زیر جو علاج ہیں عمران احمد نیازی صاحب اس وقت. تو یہ اس کے بعد جب یہ رپورٹ پیش ہوگی تو پھر کمشنر کی رپورٹ کے اوپر حتمی فیصلہ ہوگا کہ ان کا علاج جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے یا ان کو اب کسی ہاسپٹل کے اندر منتقل کرنا ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے جو میڈیکل رپورٹ آج طبی معائنے کے بعد تشکیل دی جائے گی، جو کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. لیکن آج عشق عمران کا منجن بیچنے والے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک لاہو لشکر کے ساتھ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ معاملہ ان کا اتنا ہی ہے کہ ان کو جو ہینڈل کرے گا وہ ایک SHO کی سطح کے اوپر ان کو ہینڈل کیا جائے گا. اور ٹھیک ویسے ہی ہوا. اسلام آباد کے جو ایک انسپکٹر ہیں 26 نمبر چنگی کے مقام کے اوپر ان کی اور سہیل آفریدی صاحب کی آپس میں تکرار ہوئی. اور وہ SHO صاحب کو فرماتے ہیں کہ آپ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. بھائی آپ جس کے نمائندے ہیں جائیں وہاں پر، پھر اس صوبے میں بیٹھیں. پھر آپ منہ اٹھا کر روزانہ اڈیالہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا وہاں کے عوام نے ووٹ آپ کو دیا ہے کہ آپ زیادہ ٹائم اڈیالہ گزاریں؟ کیا 4.5 کروڑ عوام نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ صوبے کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، روڈوں کے اوپر خوار ہوتے رہیں، ساتھ عوام کو بھی اپنے ووٹرز کو بھی ذلیل کرتے رہیں، اپنے سپورٹرز کو بھی ذلیل کرتے رہیں، عشق عمران کا منجر بیچنے کے لیے، اپنی سوشل میڈیا کی ایپیٹائٹ کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کے فرائض ہیں، آپ کے حقوق نہیں ہیں، آپ کے فرائض ہیں. آپ فرائض کی انجام دہی سے غافل ہیں. آپ کے پاس صرف عشق عمران کا منجن بیچنے کے علاوہ کارکردگی کے اعتبار سے اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ 0 سے نیچے، آپ نیگیٹو کے اندر ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی سیاست ہے. یہ کل آپ کے پاس جو ہے اس وقت اپنے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی بات رہ چکی ہے کہ جی میں عمران خان کو رہا کروانے کے لیے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے میں کوشاں ہوں. بہرحال اسلام آباد کی جو انٹری پوائنٹس ہیں، مختلف انٹری پوائنٹس کو بند کیا ہوا ہے، بالخصوص KPK سے جو آنے والے راستے ہیں. باقی اگر لاہور سے کوئی آنا چاہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ابھی سچویشن اس طرح ہو رہی ہے. لیٹس سی کہ اڈیالہ کے باہر پہنچنے میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ میرے خیال ہے ہو جائیں گے. اب کتنے بجے پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا موقف کیا ہوگا، ان کا آگے لائے عمل کیا ہوگا؟ بظاہر مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آج کے دن کے لیے ایک ڈے اسپیسیفک ایک ایونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے. لیکن اگر واقعی عشق عمران ہے، حقیقت میں یہ حقیقی عشق عمران ہے، تو پھر آج سہیل آفریدی صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ واقعی عمران خان کے سچے عاشق ہیں. اب آپ نے 6-8 ماہ تک اگر آپ کی ملاقات نہیں بھی کراتی حکومت یا اڈیالہ جیل کے حکام، یا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تو وہاں شفٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ نے دھرنا دے دینا ہے. چاہے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، گرج ہو، چمک ہو، دھوپ ہو، جو بھی حالات بنے، پھر آپ عشق عمران کے اندر بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر. پھر آپ نے واپس نہیں جانا خیبر پختونخوا.
آپ پٹھان آدمی ہو نا, قبائلی اپنے آپ کو کہتے ہو, تو پھر مرد کی طرح بیٹھ کے دکھاؤ, اپنے لیڈر کی طرح جو کنٹینر میں بیٹھتا تھا, لیکن چلو کنٹینر میں ہی بیٹھ جاؤ یار. اچھا, آپ کے کنٹینر کو اگر آپ نے وہاں پر بیٹھنا چاہیں تو یقین کریں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کا کنٹینر پہنچ جائے, آپ اس میں ہی کم از کم 6 مہینے گزار دو وہاں پر, یا 127 دن تو کم سے کم گزارو. میں بھی دیکھوں کہ آپ کتنا آپ کے اندر عشق عمران ہے. ویسے تو صوبہ جو ہے اس کے اندر اس وقت دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فتن الخوارج ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے. یعنی متعدد دہشت گردی کے حالیہ دنوں کے اندر واقعات ہو چکے ہیں, لیکن آپ میں تو اتنی بھی مورل کریج نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کو دہشت گردی کہیں, آپ دہشت گردوں کی مذمت کریں, آپ ان کو یعنی اپنا دشمن قرار دیں. آپ ایون دین پھر بھی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہو, شہداء کے جنازوں کے اندر شرکت نہیں کرتے, لیکن عشق عمران کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہو اڈیالہ کے باہر, یا ایک اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ایک روزہ دورہ کرتے ہو اڈیالہ کا, یا کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر. صوبے سے تو آپ نے خود ہی اظہار لا تعلقی کیا ہوا ہے. اور بہرحال اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی ہے کہ آج 10,000 سے زائد لوگوں کو وہاں پر لے کر پہنچے گی, تو ملاقات کا وقت تو ختم ہو چکا ہے, اور ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اس وقت 1000 بندہ بھی نہیں ہے, تو تعداد تو آپ وہاں پر اکٹھی کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو پھر یہ سچویشن آپ کی ٹوٹل حیثیت ہے, اور ایس ایچ او سے اوپر آپ کو ڈیل نہیں کیا جائے گا. اور وہاں پر اگر آپ نے کچھ شرارت کی کوشش کی تو سی پی او راولپنڈی کا نام خالد ہمدانی ہے. میں آپ کو 2 دن سے بتا رہا ہوں, آج تیسرے دن بھی اسی بات کو دہراتا ہوں. اچھا جی, گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ کل اسپیکر نے گندم اور سی این جی اسٹیشنز پر میٹنگ بلائی تھی, ہم نے کوشش کی کہ وفاق ہماری بات سنے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ کل رابطہ ہوا تھا اور وزیر اعظم نے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو اس معاملے کو دیکھے گی. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گندم جو ہے وفاق سے نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا پانی ملے, اور پانی ہمارے پاس ہوگا تو ہم اپنی گندم اگانے میں خود کفیل ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, یعنی صوبہ ان کا خیبر پختونخوا. کل وہ کہتے ہیں جی کمیٹی سے وہ ملاقات کریں گے, اور صوبائی حکومت کے نمائندے بھی جس میں شامل ہوں گے نا, جو کمیٹی پرائم منسٹر پاکستان نے بنائی ہے اس پر. تو کمیٹی کے اندر علی پرویز ملک صاحب ہیں جی, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور رانا تنویر صاحب کمیٹی کا حصہ ہیں. اچھا, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو کہ بات امپورٹنٹ ہے آج سہیل آفریدی کے دورہ اڈیالہ سے متعلق. انہوں نے کہا جی کہ 2 اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہونے چاہیے, ایک وہ پی ٹی آئی ہو جو کہ حکومت کرے, اور دوسری پی ٹی آئی وہ ہو جو کہ اڈیالہ سے وہاں پر بیٹھ کر احتجاج کرے. کیونکہ اگر ہفتے میں 4 دن وزیرا یا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ بیٹھے ہوں گے تو پھر صوبہ تو نہیں چل سکتا. تو انہوں نے بڑے واضح انداز سے کہہ دیا جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے خیبر پختونخوا کی, وہ واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ جس انتظامیہ نے سی این جی اسٹیشنز بند کیے ہیں, وزیر اعلیٰ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کارروائی کیوں کریں؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو خود چاہتے ہیں کہ یہ سی این جی والا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہے تاکہ وہ وفاق کے اوپر تنقید کر سکیں. لیکن میری بات وہی ہے پہلی والی جو میں نے کل کی تھی کہ جو انڈسٹریز کو گیس فراہم ہوتی ہے دنیا میں, ایون کہ ہاؤس ہولڈز کے لیے بھی, گھروں کو بھی گیس جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, وہاں پر لوگ یعنی یا بجلی کے اوپر کوکنگ کرتے ہیں یا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے اندر تو نہ صرف گھروں کو دی جاتی ہے بلکہ جو گیس ہے وہ لوگ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال کے مطابق پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کو اس معاملے کو کم از کم شامل نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے علی پرویز ملک صاحب کو شامل کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ شاید وہ گورنر کی اور اپنی جو جماعت ہے مسلم لیگ نواز کی جو کے پی کے کی لیڈرشپ ہے, ان کے دباؤ کے اندر آ کر انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ علی پرویز ملک کو بھی کمیٹی میں شامل کیا جائے. لیکن جی سی این جی کے معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, سی این جی اسٹیشنز ختم ہونے چاہیے, اور اگر کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہے تو لوگوں کو اور طریقے سے کمپنسیٹ کریں, لیکن یہ گیس جو ہے یہ صرف انڈسٹری کو ملنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مہنگائی کے خلاف جو جمعے کے دن کو احتجاج کی کال دے دی ہے.
اور یہ مہنگائی یعنی بالخصوص جو کوئی پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا دیگر چیزیں جس طرح اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں، اس متعلق محمود خان اچکزئی کی سربراہی کے اندر جتنے بھی باقی جماعتیں ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر، انہوں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ اب احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹ سی کہ کتنا مؤثر احتجاج ہوتا ہے جمعے کے دن۔ جمعے میں بھی چند دن تو موجود ہیں، بٹ لیٹ سی اب یہ ملک گیر احتجاج ہے تو ملک کے اندر یہ کس قسم کا مؤثر احتجاج کر کے دکھاتے ہیں، یہ اب 2-4 دن میں واضح ہو جائے گا۔ ایک مشہور کم سن ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف، ان کا قتل ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، اور اس قتل کے جو مجرم تھا یا ملزم تھا اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بڑے ایفیشینٹلی جو اسلام آباد پولیس تھی اس نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ ان کو گرفتاری کے بعد ان کے اوپر مقدمہ شروع ہوا، ٹرائل ہوا، تو آج جج صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب، انہوں نے اس ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلے کے اندر ان کو سزائے موت دی ہے جی۔ عمر حیات نام ہے اس ملزم کا جو اب مجرم ہو چکا ہے۔ سزائے موت کے ساتھ انہیں ان کے گھر زبردستی داخل ہونے پر 10 سال کی سزا سنائی ہے، ڈکیتی پر مزید 10 سال کی سزا سنائی ہے، اس کے علاوہ 20 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کیا ہے جی۔ اور یہ فیصلہ جو ہے یہ زبردست فیصلہ ہے۔ یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر جو اختیار موجود تھا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے میکسیمم پینلٹی جو مجرم ہے عمر حیات اس کو سنا دی ہے۔ کسی کی جان لینے کا یہ اختیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس حوالے سے ایک نشان عبرت بنایا ہے عمر حیات کو کہ آپ کسی سے زبردستی تعلق قائم نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ہر ایک شخص اپنے حوالے سے جو ہے وہ آزاد ہے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ بنیادی بات ہے جی۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ ایک اچھی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہیں کہ ہم زبردستی اور زور زبردستی کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے، ان کی یقینی طور پر اس سے حوصلہ شکنی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا جو ہے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے، اور جس میں انہوں نے طلباء اور افسران اور فیکلٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کالج کے اعلیٰ تربیتی معیار، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے، اور افسران کو جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، ٹرائی سروس انرجی اور اختراعی سوچ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی ہر شکل کے خاتمے کے لیے عوام کے تعاون سے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے پراکسیز، پروپیگنڈا اور جعلی خبروں کے ذریعے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوششوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست اور عوام کی بدولت یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ ریلائنس کی یکجہتی اور نقطہ نظر اور جامع سینٹرڈ انہوں نے بلوچستان میں دیرپا امن کے لیے عوامی ترقی، بہتر گورننس اور بلوچستان حکومت کی عوامی فلاح و بہبود کی کوششوں کو بھی جو ہے سراہا ہے، تو تعریف کی ہے ان کی جی۔ بلوچستان حکومت جو ہے وہ اوورآل میں دیکھ رہا ہوں کہ سرفراز بھگٹی کی زیر قیادت میں جو ہے اس کی ہر جگہ سے تعریف سننے کو مل رہی ہے، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، چاہے پرائم منسٹر پاکستان ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ تو اوورآل جی ایک اچھا گورننس ماڈل وہاں پر موجود ہے، لیکن جو فیلڈ مارشل نے اپنے افسران کے ساتھ اور فیکلٹی ممبران جو کہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ اس کے جو لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے دیکھیں ٹرائی سروسز آ گیا ہے، کیونکہ دیکھیں سنرجی کے ساتھ تینوں فورسز نے لڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یعنی انفارمیشن وارفیئر جو ہے، جو انفارمیشن ڈومین کے اندر جس قسم کے چیلنجز ہیں اس سے بھی نمٹنے کے لیے ہمارے افسران کو اور جوانوں کو جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے، تاکہ یعنی جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے اس کا بھی مقابلہ اچھے طریقے سے کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہے، اور ویسے بھی جو سی ڈی ایف کا جو ایک عہدہ کریٹ ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو ٹرائی سروسز کے اندر سنرجی کو مزید بہتر کیا جائے، اور اب جنگ جو ہے وہ خالی بری فوج نے نہیں لڑنی، بلکہ اس میں یہ باقی تینوں فورسز اگر آپس میں ہم آہنگ ہوتی ہیں تو پھر وہ بہتر انداز سے ایک یعنی ساری ایک مٹھی کے طور کے اوپر بن کر جو ہے وہ آگے سے مقابلہ کر سکتے ہیں دشمن کا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ
مودی سرکار جو ہے وہ آج کل نریندر مودی دورہ یورپ انہوں نے کیا ہے جی, اور یہ مسلسل ناکامی سے دوچار ہے ان کا دورہ. یورپی دورے کے دوران جو ہے وہ ہر نیا دن جو ہے بھارت کے لیے نئی سفارتی شرمندگی لے کر آ رہا ہے. اب وہ کیسے آ رہا ہے جی, اور یہ بیسیکلی ہر روز جو ہے نا وہ ایک شرمندگی بنتی جا رہی ہے. وہ اتنی شرمندگی ہے کہ وال آف شیم قرار دیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ یہ سمرز آ گئی ہیں تو انڈیا پاکستان میں بھی گرمی ہے نا, تو مودی صاحب جناب اڑے تھے انڈیا سے کہ میں یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں جناب گھوموں پھروں گا, لیکن وہ جو ٹھنڈی ہوائیں لینے گئے تھے ان کا یہ دورہ جو ہے ان کے لیے جہنم بن چکا ہے, یعنی دوزخ بن چکا ہے, دوزخ کی گرمی مل رہی ہے. یہ بیسیکلی ہالینڈ سے ان کی شرمندگی کا سفر شروع ہوتا ہے, وہ پھر آگے پہنچتا ہے ناروے تک اور پھر سویڈن تک وہ پہنچ جاتا ہے. ہر ملک کے اندر نریندر مودی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر جو ہے لوگوں نے لان تان کی ہے, اس کے خلاف احتجاج کی ہے. سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آ کے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. اب دیکھ لیں کہ ہالینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اقلیتوں پر انسانیت سوز مظالم پر تشویش کا اظہار کیا جی مودی کے سامنے. اب یہ دورہ وہ کر رہا ہے ہالینڈ کا. یہ پہلے بھی جو ہے نا یہ پرائم منسٹر جو ہالینڈ کے ہیں یہ مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے اس کی موجودگی کے اندر بھی یہ بات کی ہے. ناروے میں بھی جو بھارتی وزیر اعظم کی جو پریس بریفنگ پہ ان میں صحافیوں نے جناب بڑے سخت قسم کے چپتے ہوئے سوالات کیے, اور وہاں پر بھی نریندر مودی صاحب کو پتہ ہے ویسے بھی گفتگو نہیں کر سکتے, ایک جعلی لافٹر ہے, ایک 2 نمبر آدمی ہے. مجھے تو یہ یقین کریں کہ ایسے سمجھیں کہ جی نریندر مودی ایک میرا ناپسندیدہ ترین شخصیت ہے میری ذاتی طور کے اوپر بھی, یعنی اس کے وہاں پر بھی لوگ جو ہے اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, انڈین اپنے جو اس کے میمز بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بڑے جب چپتے ہوئے سوالات کیے انسانی حقوق سے متعلق ناروے کے صحافی نے, تو پھر جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ چھپتے ہوئے دکھائی دیے. اچھا وہ ویسے تو وہ بڑا بورڈ لا کے مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کر کے بات کرتا ہے, لیکن صحیح اس کی جو ہے نا وہاں پہ صحافیوں نے بھی جو ہے اس کا استقبال کیا ہے چھپتے ہوئے سوالوں سے. اب جو سکھوں نے خالستانی لیڈرز کے قتل پر قاتل مودی کے نعرے اور پوسٹیں جو ہیں اور جو کارڈز تھے وہ اٹھا رکھے تھے, تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کے لیے ہزیمت اور شرمندگی بنی ہے. تو نریندر مودی کو وہی ملا جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. مودی کو اس قسم کی چیزوں کا, اس قسم کی صورتحال کا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے وہ جو سکھ خالستان کے لیڈرز کی اسیسینیشن کرائی اور جو ان کا وینم ہے ان سے متعلق, تو یہ تو نتائج ان کو بھگتنے تھے. اور یورپ کے اندر انسانی حقوق سے متعلق پھر باتیں ہوتی ہیں, اور وہی چپتے ہوئے سوالات وہاں کے صحافیوں نے بھی کیے, اور ہالینڈ کے پرائم منسٹر نے بھی کھلے الفاظ کے اندر جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھ دیا نریندر مودی کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت یہی اسی بات کا متقاضی تھا جو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.